رمضان المبارک میں آخری عشرہ جو ہے، اس میں اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا ثواب ملتا ہے، اس اعتکاف کے کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے علاوہ مطلقاً اعتکاف کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کل دیکھا جائے تو لوگ 3 دن اعتکاف کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 دن اعتکاف کرتے ہیں اور کچھ لوگ 7 دن اعتکاف کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکمل آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، ایسا ہے کہ اس نے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کیے، یعنی 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے جتنا ثواب، جتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی ہی نیکیاں اور اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے جو مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ اگر انسان اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک اور پیارے آقا کی حدیث شریف ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر خندق میں مشرق اور مغرب کے مابین جتنی دوری ہے، جتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم میں اللہ پاک کر دے گا۔ اس لیے آپ سے 10 دن کا اعتکاف نہ ہو پائے تو 1 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، 7 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، 5 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تاک عدد چوائس رکھیں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ لیکن اولاً کوشش یہ کریں کہ 10 دن بیٹھنا ہے، کیونکہ 10 دن کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے، وہ سنت رسول ہے، اور جو سنت رسول ہو وہ عمل سب سے فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لی ہیں۔ یعنی اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا تو جنازے میں نہیں جا پاؤں گا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا پاؤں گا، یا پھر اور جو نیک کام ہوں ان کے لیے نہیں جا سکتا، تو جو کسی نیک کام کے لیے مسجد سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتا، تو اب سوچتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا تو بہت ساری نیکیاں مجھ سے رہ جائیں گی۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں جو نیکیاں آپ نہیں کر سکتے، مسجد سے بلا ضرورت آپ نہیں نکل سکتے، اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، مطلب عیادت جیسا ثواب آپ نہیں لے سکتے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پھر بھی اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر وصال فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والا دنوی بات نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث شریف پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، اللہ کی عبادت خوب دل لگا کر کرے۔ مستحب اعتکاف کی آسان صورت یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دروازے پر دخول مسجد کی نیت کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ دخلت و علیہ توکلت
وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی برکت کے ساتھ میں داخل ہوا اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، بارگاہ الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا آخری عشرہ آنے والا ہے تو اس عظیم فضیلت سے محروم نہ ہوں، کوشش ضرور کریں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے اندر بھی یہ رغبت پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، اور آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ اس بات پر عمل کریں گے آپ کو اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔